बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 18 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इस किस्त में हम बयान करेंगे राजा अनंतपाल की तैयारियां, जंग की तैयारियां सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ। तो दोस्तों, नवासा खान से निपटने के बाद अब इसके मामू अनंतपाल की बारी आई। अनंतपाल जो पहले सुल्तान महमूद गजनवी का खराज गुजार और मुल्तान पर हमला के वक्त बागी होकर अलानिया बरसरे मुखालिफ था, मुस्तहिक के सजा ठहर चुका था। लेकिन चूंकि सुल्तान महमूद को तुर्कमेनिस्तान, खरासान और अजरबैजान की तरफ से खतरात पेश थे और वो अनंतपाल के मुकाबले में शुमाली और मगरबी हरीफों को ज्यादा सख्त और अहम समझता था, लिहाजा इसने वक्ती तौर पर अनंतपाल को नजरअंदाज कर दिया था। इसके मतलब इसने पहले फरार की आर गुआरा कर चुका था, चश्म पोशी और दरगुजर ही मुनासिब समझा। मगर हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं पंडितों ने जो तारीखें शुरू की थी वो सुल्तान महमूद की मजकूरा लड़ाइयों के सबब इस तरह मुश्तिल और तरक्की पजीर रही जैसे आग हवा के झोंकों से मुश्तिल हुआ करती थी। तो दोस्तों, अनंतपाल अपनी गुज़श्ता गुस्ताखियों और सरकोशियों की वजह से नजूबी जानता था कि सुल्तान महमूद गजनवी जरूर इस इंतकाम लेने के लिए पंजाब पर हमला आवर होगा। इसके पास मिथिला, कनौज, सिंध और गुजरात की तरफ से बराबर हिम्मत अफजा खबरें पहुंच रही थी। चुनांचे इसने अब ज्यादा तामल मुनासिब न समझकर हिंदुस्तान भर के राजाओं के पास कासद और वफूद भेजे और लिखा कि अब वक्त आ गया कि हम सब अपने मुल्क की हिफाजत और सुल्तान महमूद गजनवी की हलाकत के लिए मुत्तफिका तौर पर मैदान में निकला और इस मुहिम को इख्तिताम तक पहुंचाए। चुनांचे इन खतूत और सफीरों को हर जगह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि कोस्तान करम पर नंदोना या नंदना नाम का एक शहर था। वहां का राजा अंदर भीम था और इसी राजा अंदर भीम ने सबसे पहले अपना एक लश्कर अनंतपाल की मदद के लिए रवाना किया था। इसके अलावा गुजरात, जिसका मरकजी शहर अनवाडजा था, वहां के राजा परम देव ने भी एक खासा बड़ा लश्कर लाहौर रवाना किया था। बठिंडा के राजा का नाम भी परम देव था। इससे चौंके राजा जयपाल की रिश्तेदारी भी तय हुई थी। गो भविंडा का राजा कि जिस बेटे के साथ राजा जयपाल की बेटी काशी कुमारी की सगाई हुई थी, वो तो अब्दुल्ला करातगीन के हाथों अनफरादी मुकाबले में मारा गया था। लेकिन इसके बावजूद बठिंडा का राजा काशी कुमारी पर अपना हक समझा था और ये उम्मीद लगाए बैठा था कि वो अपने दूसरे बेटे के लिए काशी कुमारी को किसी न किसी तरह जरूर हासिल कर लेगा। बठिंडा के अलावा धीरादून के राजा रामदेव, सोनीपत के राजा देपाल, हरिबर्न के राजा हैरात, मिथिला के राजा गुलचंदर ने भी अपने अपने लश्कर, खजाना और दूसरी जरूरियात की एशिया अनंतपाल के पास रवाना की। इसके अलावा असवा यानी फतेहपुर के राजा चंडेल, बंदेलखंड का राजा चगदर राय के बंदेलखंड का पुराना नाम शुद्रा था। इसके अलावा सरसोआ गढ़ का राजा भीमपाल भी बड़ी तेजी से और शिद्दत के साथ हरकत में आए और उन्होंने भी खासे बड़े लश्कर, नकदी के ढेर और दूसरे एशिया अनंतपाल की अमदाद के लिए रवाना की। इसकी तरह एक तरह से पूरा हिंदुस्तान इसके हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ मुतहिद होकर खड़े हो गए थे, ताकि महमूद गजनवी इसके इलाके छीन कर अपने तसल्लुत में ना लाए। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि इसके अलावा कनौज के राजा कंवर राय का राजा नंदा ने भी जबरदस्त साजो सामान और लश्कर रवाना किए। मौरख सुबरान राय ने कनौज के राजा कंवर राय का नाम अपनी तारीख में गोरा लिखा है, जो गालबन कंवर राय की तस्वीर है। और इस तरह अजीम, गोलियार, अजमेर, दिल्ली, थामसीर, नगरकोट और कश्मीर के राजाओं ने भी अपने अपनी बसात के मुताबिक अपने अपने लश्कर और अपने अपने खजानों का एक हिस्सा अनंतपाल की तरफ रवाना किया और फिर मालवा के राजा मंज और मेरठ के राजा धर्मदत्त ने भी इमदाद
اور لشکر روانہ کیے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ لگ بھگ ہندوستان کے 20 راجاؤں نے سلطان محمود غزنوی اننت پال کی مدد کے لیے لشکر اور خزانے روانہ کیے۔ ان راجاؤں کے علاوہ مورخین لکھتے ہیں کہ اور راجا جو چھوٹے بڑے تھے جو بھی شریک ہوئے اور باقی سارے چھوٹے راجاؤں کو ملا کر یہ تعداد 20-25 تک ہی محدود نہیں رہتی، بہت اوپر چلی جائے گئی تھی۔ بہرحال گجرات سے بہار تک اور کشمیر سے کنوج تک کے تمام راجا محمود غزنوی کے خلاف آئندہ جنگ میں اننت پال سے مل گئے تھے۔ اس قدر راجاؤں کے ایک آواز پر متفق بیک کہنا، لشکر اور نقدی روانہ کرنا اور بعض کا خود بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر لاہور پہنچنا اور اننت پال کو سپہ سالاری میں درشجات دینا کوئی اتفاقی اور فوری واقعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے ذرائع بڑے محدود تھے، چنانچہ اس کام کا سنجام دینے اور تمام ہند کو جنگ پر آبادہ کر دینے کے لیے ضروری کافی وقت اور زبردست کوشش صرف کرنا پڑی ہوگی۔ سلطنتوں اور بادشاہوں اور راجاؤں کی رکاوٹیں ہر زمانے اور ہر ملک اور ہر علاقے میں یقینی رہی ہوں گی۔ غزنی کی سلطنت پر حملہ کرنے اور سلطان محمود غزنوی کو نیچا دکھانے کے لیے ان تمام رکاوٹوں کا فراموش ہو جانا اور کلنجر، بندیل گن اور گجرات کے لشکریوں کا متحد ہو کر راجا اننت پال کی مدد کے لیے لاہور پہنچنا ہرگز معمولی واقعہ اور اتفاقی حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے پہلے کہ اننت پال کا باپ راجا جے پال خودکشی کر کے اپنا نام قومی شہیدوں میں شامل کر چکا تھا، جس سے ہندوستان پر میں ایک انقلاب پیدا ہوا اور مذہبی واعظوں نے سیاسی خدمات انجام دینے کے لیے اپنے مذہبی جھگڑوں کو اتحاد اور اتفاق کے سانچے میں ڈال کر تمام ہندوستان کو اپنی واضحوں اور دھواں دار تقریروں سے مشتعل بنا دیا تھا۔ یہ کام کسی ایک یا چند راجاؤں کے بس کا نہ تھا۔ ہندوستان اور تمام ایشیائی ملکوں میں اس قسم کے کام ہمیشہ مذہبی پیشوائی ہی انجام دیا کرتے تھے۔ گوتم بدھ نے منو کے قوانین اور قدیم برمنی مذہب کو پارا پارا کر کے اس کی دھجیاں اڑا دی تھی اور چند روز کے بعد بدھ مذہب کو شہنشاہی ہندوستان میں قائم ہو گئی تھی۔ راجپوتوں کی قوم کو بنانے اور بدھوں کو حکومت کو مٹانے کی کوششوں میں مذہبی پیشوائی یعنی پنڈتوں نے ہی شروع کیا تھا کام، اور اس کام میں ان کی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ یہ پال کی لگاتار شکستوں اور پھر خودکشی کے اس جدید برہمنی مذہب کو پنڈتوں اور بدھ مت کے پیشواؤں کو بڑی آسانی سے اس مسلم کش تحریک کے لیے متحد اور متفق کر دیا، اور ان مذہبی پیشواؤں کے اتفاق نے تمام راجاؤں کو ہی متفق نہیں کیا بلکہ رعایا میں بھی مذہبی جوش، قتل، خون ریزی کے شوق اور پیدا کیے۔ یہ بات محض مضمون افرینی پر مبنی نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے ناقابل تردید ثبوت اور زبردست شہادتیں موجود ہیں۔ شاید کسی تاریخی مسئلہ میں مورخین اس قدر عظیم الشان اتفاق موجود نہیں جس قدر اس مسئلے میں ہے کہ اس لڑائی میں امداد پہنچانے کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اور بیویوں نے اپنے شوہروں کو لڑائی پر جانے اور مارنے کی ترغیب دی تھی۔ خوشحال اور امیر گھرانوں کی عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیور اتار کر ہمساروں میں جنگ کے لیے پیش کر دیے تھے۔ غریب عورتوں اور بیواؤں نے سوت کاٹ کر پیسے جمع کیے اور جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے اس قومی جنگی خزانے میں شامل کیے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بھی سوچتے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ برصغیر کے طول و عرض میں عورتوں تک یہ جوش اور احساس سوائے مذہبی پیشواؤں کی کوششوں اور کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ اس تاریخ کو کامیاب بنانے میں کئی سال صرف ہوئے، کیونکہ ایک دن یا ایک دو مہینے میں عام لوگوں کو اس قدر مشتعل اور آمادہ قتال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ باتیں صرف مسلمان مورخین ہی نہیں بلکہ راجہ شیور پرشاد کی گواہی کی بھی رد نہیں کیا جا سکتا، جو اپنی تاریخی آئینہ تاریخ نما میں ہندو عورتوں کے سوت کاٹ کر جنگ میں مدد کرنے اور اپنے شوہروں اور بیٹوں کو لڑائی میں بھیجنے کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسٹر جے سی ایلن، جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے ناراض اور ایک طرح کا متعصب مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ راجہ اننت پال نے، جو ایک بہادر سپاہی تھا، راجپوتوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ تمام راجپوت راجہ اپنے لشکر کو لے کر جمع ہو گئے۔ ہندو عورتوں نے اپنے طلائی زیور اتار کر اس کے لیے گلو ڈالے
کہ وہ اپنے ان بھائیوں اور خامدوں کو روپیہ سے مدد کریں جو لڑائی میں شریک ہوں۔ راجپوتوں کا لشکر اس قدر جرار تھا کہ وہ بہت دنوں تک سلطان محمود غزنوی کو اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ مورخ ہنٹر جو علاقہ ہندو نواز ہے، وہ اس لڑائی سے متعلق لکھتا ہے، ہندو نے ایسی حب الوطنی کا مظاہر کیا کہ شریف عورتوں نے اپنے زیور تک گلوا ڈالے اور غریبوں نے سوت کاٹ کاٹ کر لڑائی میں اپنے خاندوں کی مدد کی۔ یہی مورخ آگے چل کر اس لڑائی کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اس خوف سے کہ حملہ راجاؤں نے صوبہ مالوا سے لے کر اد تک ایکا کر لیا تھا، پشاور میں مورچے ڈالے اور ایک مرتبہ ان مورچوں میں سے برآمد ہو کر حملہ کیا تو سخت زک اٹھائی، یہاں تک کہ گکھڑ قوم کے جیشی لوگ محمود کے لشکر میں گھس پڑے، 4000 مسلمانوں کو تہ تہ کر دیا تھا۔ گو مغربی مورخین کے لیے یہ بیان اور الفاظ تعصب اور مسلمانوں سے نفرت کے بنا پر بھی ہیں۔ اس کے باوجود مورخین لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ بھی غور کرنے اور سوچنے کے قابل ہے کہ راجاؤں کے باقاعدہ لشکر کے علاوہ عام رعایا میں بھی بطور رضاکاری بھرتی ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی تھی، اور ان لوگوں کو جو جنگ کے جوش اور جذبہ میں گھروں سے نکل پڑے تھے، انند پال یا دوسرے راجاؤں کی طرف سے سامان رست اور ضروری اخراجات نہیں دیے جا سکتے تھے، اس لیے ان کی بیویوں اور بہنوں کو موت سے پہلے سوت کاٹ کاٹ کر روپیہ ان کے لیے بھیجنا پڑا، یا یہ کہ تمام لوگوں کو مرکزی خزانے سے خرچ ملتا تھا اور مرکزی خزانے کو قابل اعتماد حالت میں رکھنے کے لیے تمام ملک کو چندوں سے امداد کرنا پڑی تھی، جس میں غریب اور بیوہ عورتوں تک کو بھی حصہ لینا پڑا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے سلطان محمود غزنوی کی 19ویں قسط کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔